حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب کوئی انسان دوسرے انسان کے پاس اپنے سے زیادہ حسن، اپنے سے زیادہ خوشی، کامیابی دیکھتا ہے تو اس سے حسد کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ حسد اس کی نگاہوں کے ذریعے اگلے انسان کی شکل، جسم اور قسمت پہ وار کرتا ہے، اور وہ وار یوں ہوتا ہے جیسے اگلے کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، یعنی وہ حسین، خوش قسمت اور کامیاب انسان پل بھر کے اندر اندر بدصورت، غم زدہ اور ناکام ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ بیماری ہونا، چہرے پہ نشانات ہونا، بے شک وہ نشانات نظر بد کی وجہ سے ہوں یا ویسے ہی کوئی بیماری ہو، تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو میں ہم جو آپ کو علاج بتائیں گے، اللہ پاک کے حکم سے آپ وہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مکمل 100% تک مکمل مسئلہ ختم ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے چہرے کی خوبصورتی، چہرے کا حسن کتنا ضروری ہے۔ ہماری بہت ساری بہن بیٹیاں اسی لیے گھر میں رہ جاتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ نشانات ہیں، یا شادی ہونے والی ہے، اچانک سے چہرہ خراب ہو گیا، رشتے والے آنے والے ہیں، چہرہ خراب ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، ایک ہفتے کے اندر آپ مکمل طور پہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ کیا چہرہ نظر بد کی وجہ سے ہی خراب ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، چہرے کے اوپر کوئی بیماری پولوشن کی وجہ سے یا ڈائٹ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نظر بد اپنا وار دکھا سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کے اوپر سیاہ رنگ کے نشانات موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچی کے اوپر دم کرو، اس بچی کے اوپر نظر بد کا وار موجود ہے۔ عزیز دوستو، روایات میں موجود ہے کہ اس بچی کے اوپر جناتی نظر بد کا وار موجود تھا۔ تو اس چیز سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی انسانوں کو نظر لگا سکتے ہیں۔ اور اس روایت سے ایک اور بھی چیز واضح ہوئی کہ نظر بد کی وجہ سے چہرے کا حسن مکمل طور پہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے چہرے پہ بیماری ہے، نظر بد ہے، دانے ہیں، یا دانے ختم ہو گئے، ان کے نشانات موجود ہیں، چہرے پہ چھائیاں ہیں، تو ان کا علاج کیسے کیا جائے؟ یا چہرہ سانولے رنگ کا ہے، اس کو گورا یا اس کو خوبصورت کیسے کیا جائے؟ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے سرسوں کا تیل، تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے لینا ہے، 5 چمچ 10 چمچ جتنا بھی آپ لینا چاہیں اپنی مرضی سے لے لیں، اور اتنا ہی آپ نے اولیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل بھی اتنا ہی لے لینا ہے۔ ان دونوں آئل کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیں، اور ان آئل کے اندر تھوڑا سا عرق گلاب یعنی کہ روز واٹر بھی شامل کر لیں۔ روز واٹر ایڈ کرنا ضروری نہیں، اگر آپ روز واٹر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ فیس پہ بھی روز واٹر لگا سکتے ہیں۔ اب آپ نے عمل کچھ یوں کرنا ہے کہ دونوں آئل جو آپ نے مکس کر لیے ان کو ایک بوتل میں رکھ لیں، یا سپرے بوتل کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 15 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی چھوٹی چھوٹی سپرے بوٹلز بڑی آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہیں۔ دونوں آئلز کو مکس کر کے اس بوتل میں جمع کریں، اور ہر رات کم از کم 1 ہفتے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے کاٹن کی مدد سے تھوڑا سا کاٹن کے اوپر آپ نے روز واٹر یعنی کہ عرق گلاب لینا ہے، اپنے چہرے کے اوپر اچھی طریقے سے عرق گلاب لگائیں، اور یہ آئل کا مکسچر اپنے چہرے پہ لگا دیں۔ 2 سے 3 منٹ تک یا 5 منٹ تک اپنے چہرے کی مساج کریں، اور 15 سے 20 منٹ کے بعد واش کر لیں۔ واش کرنے کے بعد جب آپ واش روم سے باہر نکلیں تو اگر آپ کوئی کریم لگاتے ہیں تو وہ کریم اپنے ہاتھ پہ رکھیں، اور اگر آپ کریم نہیں لگاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے رکھیں، اور 1 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ 3 ٹائمز آپ نے سورہ نور آیت نمبر 35 کا یہ چھوٹا سا حصہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ یہ دم، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کریم پہ دم کریں، یعنی کہ اس کریم کے اوپر تھو 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 کر دیں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑی سی نمی بھی آئے۔ اگر کریم نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں پہ تھو 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 کریں، اور پورے چہرے پہ، پورے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ عمل آپ نے 1 ویک تک، روز رات سونے سے پہلے 1 ویک تک آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے،
انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا چہرہ مکمل طور پہ بیماری سے دور ہوگا، چہرے پہ نشانات تھے مکمل طور پہ ختم ہوں گے، اور اگر چہرے پہ نظر بد کا بھی وار موجود ہوگا تو اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہوگا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں اس چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ چہرے کی بیماری آج کل کے دور میں چہرے کی بیماری بہت عام ہے، اور بہت سارے لوگ اس بیماری کی وجہ سے بہت ساری تکالیف لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے